ہمارے معاشرے میں لڑکی کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا، بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ اپنے ہاتھ سے میں نے گڑھا کھودا اور اس بچی کو میں نے گڑھے میں ڈال دیا۔ ہمارے معاشرے میں لڑکی کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، شرم سے منہ چھپاتا تھا، اس لیے کہ کسی کو داماد بنانا وہ اپنے لیے تذلیل سمجھتے تھے، ذلت والا کام سمجھتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس ذلت کی وجہ سے، اس تذلیل آمیز لہجے کو جو معاشرے میں نے دیکھا ہے، اس کی بنیاد پر میں نے خود اپنے ہاتھ سے میری 6 بیٹیوں کو دفن کیا ہے۔ 6 بیٹیوں کو میں نے زندہ قبر کے اندر دفن کیا ہے۔ 5 تو ایسی تھی کہ پیدا ہوتے ہی دفن ہو گئی، 6ٹھی ایسی کہ میری غیر موجودگی میں پیدا ہوئی، کچھ بڑی ہو گئی، اس کی ماں نے دفن نہیں کیا تھا، چھپا رکھ لیا تھا، لیکن بعد میں جب مجھے خبر ہو گئی تو وہ کچھ آواز نکالنے کے قابل ہو گئی تھی، بات کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اس زمانے کی جہالت کی غیرت نے مجھے گوارا نہیں کیا کہ میں سارے لوگوں کے درمیان لڑکی کو پالوں، اس لیے کہ لڑکی کا ہونا وہاں عیب تھا۔ اے اللہ کے رسول، میں اس ننھی سی بچی کو جو بولتی بھی تھی میں لے کر گیا وہیں پر جہاں بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، اپنے ہاتھ سے میں نے گڑھا کھودا اور اس بچی کو میں نے گڑھے میں ڈال دیا۔ وہ پکارتی رہی، اس کی چیخیں آج بھی سنائی دیتی ہیں، لیکن میں نے اس کے اوپر بہت سارے ڈھیلے ڈال دیے، پتھر ڈال دیے، مٹی سے بند کر دیا۔ آخر وقت تک اس کی آواز مجھے آتی رہی، لیکن اس کے بعد اللہ نے آپ کے ذریعے سے یہ احسان کیا کہ مجھے دولت اسلام عطا کیا، دولت ایمان عطا کیا۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنی جہالت کی اس پرانی رسم کو یاد کر کے کبھی روتا ہوں، میں کیسا کٹھور باپ تھا کہ اپنے گود میں پیدا ہونے والی بچی جس کا گلا گھونٹ کر کے ہم نے خود قبر میں دفن کیا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بدولت اللہ نے ہماری روحوں میں تبدیلی عطا کی۔ اب ان صحابہ کا حال کیا تھا، ان کا کیا حال تھا؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک خاتون جو مدینے کی یہودی عورت ہے، یمن جانا چاہتی ہے، انہی 2 نوجوان صحابہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگراں بنا کر کے بھیج دیا۔ وہ یمن تک چلی گئی خاتون، لیکن ان 2 جوانوں نے سر اٹھا کر اونٹ تک اس عورت کو دیکھا نہیں۔ مدینے سے لے کر یمن تک اس خاتون کو پہنچایا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس خاتون نے کہا، میں مدینہ تو اس لیے چھوڑ آئی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ مسلمان کہیں میری عزت پر حملہ نہ کر دیں، میں اکیلی رہ گئی تھی، میرا خاندان نہیں تھا، میں یمن میں اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے آ گئی تھی، لیکن اے یمن والوں تم گواہ رہو، محمد کے جو غلام ہیں وہ عورتوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں۔ میں نے پورے راستے بھر ان جوانوں کو دیکھا، ایک نظر اٹھا کر کے انہوں نے میری طرف نہیں کیا، اور مجھے جو ضرورت ہوتی تھی راستے میں ہر ضرورت کا میرا خیال کیا، لیکن کبھی نظر بھر کر مجھے دیکھا نہیں۔ اور وہیں سے وہ خاتون کہتی ہے، تم سب گواہ ہو جاؤ، جہاں میری عزت کی حفاظت ہے اسی دین میں بھی داخل ہوتی ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا ریولیشن ہے، انقلاب ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہ آ سکی جو اتنا بڑا انقلاب لائی ہو۔ مدینہ طیبہ میں آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب چند 100 کی تعداد تھی، 200 کے قریب مسلمان تھے، لیکن 10 سال کے اندر، 10.5 سال کے اندر وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کا ایک ایسا سمندر جمع کیا جن میں سے ہر ایک آسمان کا مہ کامل بن کر نکلا ہے، ہر ایک صحابی اپنی جگہ پر عظمت والا ہے۔ خود میرے آقا نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے کہ میں اس ریولیشن کی بات کر رہا ہوں، ہم پڑھا رہے ہیں، کوئی ٹیچر ہوگا، کوئی پروفیسر ہوگا، کوئی دوسرا عالم دین ہوگا، اس نے پڑھایا ہوگا، شاگرد بنائے ہوں گے، لیکن سارے شاگردوں میں 4-5 پر وہ فخر کر سکتا ہے، 10-12 پر فخر کر سکتا ہے۔ میرے اتنے سارے شاگردوں میں چند لائق نکلے ہیں، یہ اتنے اچھے ہیں کہ ان کے ذریعے سے کام ہو سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی استاد پروفیسر لے، اس کے شاگردوں میں
चंद माहिर निकल सकते हैं, चंद काबिल निकल सकते हैं, लेकिन दुनिया का तन्हा वो उस्ताद मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिनके हर शागिर्द को आसमान का सितारा होने की अल्लाह के रसूल ने खुद बशारत अता की है। उनमें से हर एक मिशअले हिदायत है। उनमें से हर एक कितने हैं वो 10.5 साल के अंदर जो 200 सहाबा की मौजूदगी में आए रसूल थे। 200 सहाबा की मौजूदगी में आने वाले वो रसूल जब वफ़ात हो रही है मेरे आका की, उस वक्त 1,20,000 सहाबा मौजूद हैं। 1,20,000 के दिलों के अंदर मौजे मारता हुआ इश्क़ रसूल का समंदर है। रसूल पाक पर जान फिदा करने वाले जज्बे 1-2 के अंदर नहीं, 1,20,000 के अंदर है। मैं पूछता हूँ वो रेवोल्यूशन कैसा था, वो इनकलाब कैसा था? अल्लाह ताला हमारी ज़ुबानों में वो असर दे कि हम रूहों को तब्दील कर सकें। जिस्म बदलने वाली जमातें बहुत आईं, जिस्म को तब्दील करने वाली बहुत सारी तंजीमें आईं। ऐ अल्लाह हमारे दरमियान वो कोई कायद भेज, ऐसा कोई शेख हो जो मेरे चेहरे को नहीं मेरे दिल को तब्दील कर दे। हमेशा दुआ भी यही करते रहो, इसलिए कि आज ज़माना फितन का ऐसा है कि लोग तुम्हें हर तरह से ऊपर से बदल करके रख सकते हैं। जाहिर सी बात है, डिसिप्लिन के एतबार से हमारे सबके कपड़े एक हो सकते हैं, टोपियाँ एक हो सकती हैं, जूते एक हो सकते हैं, हम ज़ाहिरी ज़ेब व ज़ीनत को संवार तो सकते हैं। दुनिया में हर सोसाइटी, तंजीम, कमेटियाँ, तहरीकें, तंजीमें ये सब कर सकती हैं, लेकिन शायद व बायद कोई ऐसा होगा जो रसूल पाक की दरसगाह का परवरदा होगा, वहाँ का पला हुआ होगा। वो जिस्म हो सकता है न बदले, लेकिन रूह को दिल से बदल देता है। इसलिए कि मेरे आका के पास पढ़ने वाले, बैठने वाले सहाबा में कुछ ऐसे थे जिनके पास सिर्फ एक कपड़ा है, तहबंद है, सिर्फ एक तहबंद है, ऊपर ओढ़ने के लिए चादर तक नहीं। कुछ सहाबा वो हैं जिनके पास 2 लिबास हैं, सिले हुए नहीं, बगैर सिले हुए, जिस तरह एहराम होता है। लेकिन क्या हमारे ये कीमती जुब्बे और हमारी शेरवानियाँ उनकी एक तहबंद के बराबर हो सकती हैं? उनके चादर तक हम पहुँच सकते हैं? वो सादे लिबास में ही रहे। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो रेवोल्यूशन, जो इनकलाब लाया, वो कपड़ों का इनकलाब नहीं था, वो रूह का इनकलाब था, रूह का इनकलाब था। आप देखें 3 दिन में एक मर्तबा एक खजूर की गुठली चूस कर रहने वाले अबू हुरैरा जब रसूल पाक की बारगाह से निकलते हैं, इल्म का इतना ज़ख़ीरा कि आज शरीयत इस्लामिया के 80 लाख के करीब मसाइल हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत किए हुए हैं, हदीसें उनसे रिवायत की हुई हैं। वो अपना घर बार छोड़ करके आने वाले एक सहाबी रसूल, हुजूर के एक एक शागिर्द का ये हाल है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, छोटी उम्र के हैं, अभी हुजूर को ज़्यादा ज़माना उन्होंने नहीं पाया। बचपन में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास रहे। आपकी उम्र गालिबन 12-13 साल थी जब हुजूर वफ़ात पा चुके थे। 13 साल का ये शागिर्द, लेकिन जब कुरान उठाते हैं तो कहते हैं, ऐ लोगों, कुरान का अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया है कि अगर मेरे ऊँट के गले की रस्सी भी गुम हो जाए मैं कुरान से तलाश कर सकता हूँ, मैं कुरान से ढूंढ सकता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म का समंदर अता किया। 13 साल की शागिर्द के अंदर इल्म का वो समंदर, और हैदर कर्रार की बात ना पूछो। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम हुजूर पाक के वो परवरदा हैं। कुरान पाक तो दूर की बात, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते, सिर्फ अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो तफसीर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि 70 ऊँटों को बोझल करना पड़ जाए। 70 ऊँटों पर ये तफसीर रखनी पड़े, एक सूरह फातिहा की तफसीर। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इल्म के कौन से ज़ख़ीरे उनके सामने खोले थे, कौन से ख़जाने खोले थे। आज अफसोस इसी बात का, आज की मिलाद में मैं ये कहना चाहूँगा, बड़े अफसोस के साथ मैं कहता हूँ, उस रसूल पाक का सबसे बड़ा इनकलाब इल्म का इनकलाब था, लेकिन 14 सदियों के बाद सबसे ज़्यादा जाहिल उसी रसूल की उम्मत नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा बेपढ़ी लिखी यही कौम नज़र आती है। अनपढ़ों में हमारा शुमार, न लिखने वालों में हमारा शुमार, अक्सर थंब इम्प्रेशन वाले बहुत हमारे दरमियान। ये तो उम्मत मुस्लिमा हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लाए हुए नक्श पर नहीं है, बल्कि वहाँ तो ये हाल था कि बाहर यूरोप के लोग रसूल पाक के शागिर्दों को देखकर फ़ख्र करते थे।
وہاں کا ہر بچہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے. یورپ میں تو صرف بادشاہوں کے بچے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، عام لوگوں کا تو تعلیم کا حق بھی نہیں تھا. جو رائٹس آف ایجوکیشن ہوتا ہے یورپ میں یہ تھا ہی نہیں. وہاں صرف اور صرف مالداروں کے پاس تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھر کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا، بلکہ یوں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض قرار دیا. تم اپنی زندگی کیسے گزارو گے؟ اللہ رب العزت کی رضا کیسے حاصل کرو گے؟ کتنی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، کتنی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، یہ سیکھنا تمہارے اوپر فرض ہے. آج حیرت کی بات ہے، ہم میں سے اگر 1000 ہوں تو شاید ایک ان کے بیچ میں عالم ہوگا، یا اس سے بھی کم نسبت ہوگی جو مسائل جانتا ہو، لوگوں کو مسائل بتا سکے. ورنہ عوام الناس کا حال تو یہ ہے، انہیں حرام کی طرف بھی بلائیں تب بھی عمل کر لے، حلال کی طرف بلائیں تب بھی عمل کر لے. حاطب اللیل اس کو کہا گیا ہے، رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی مثال جاہل کی ہے. جاہل آدمی رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح ہے. حدیث پاک میں ملتا ہے. کیوں؟ رات میں ٹوکرا لے کر جو لکڑیاں جمع کرتا ہے اسے دکھتا تو کچھ نہیں، لکڑیاں بھی رکھتا ہے، کنکر بھی، پتھر بھی، جو ہاتھ میں آئے گوبر بھی، سب ڈال لے گا اپنے ٹوکرے میں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا جمع کر رہا ہے. جاہل کی مثال ایسی ہے، حلال بھی کرے گا، حرام بھی کرے گا، واجب بھی کرے گا، مکروہ بھی کرے گا، سب کچھ کر جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں. جہالت اسلام کے لیے سب سے بڑا داغ ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے زمانے کو دور اسلام کہتے ہیں، اور اس سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں. اسلام کا اپوزٹ ہے دور جہالت. ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلام سے پہلے کفر ہو، اسلام کا اپوزٹ تو کفر ہے، لیکن یہاں اتنا اپوز کیا گیا ہے جہالت کو کہ اسلام کا اگر سب سے بڑا اپوزٹ کچھ ہے تو جہالت ہے. نہ جاننا، علم کا نہ ہونا، یہ اسلام کا بالکل اپوزٹ ہے. اس اپوزٹ کو تم اپنے سینوں میں پال کر رکھے ہو. آج بچوں کو تعلیم سے دور رکھنا، اپنے گھروں کو علمی ماحول سے دور رکھنا، یہی تو ایک وجہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آتا ہے اپنا رنگ جمانے کی کوشش کرتا ہے اور جم بھی جاتا ہے. وجہ صرف اور صرف یہ جہالت. اگر تم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم سے بہرہ مند ہو، آج کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں علم حاصل کرنے سے روکتی؟ کون سی چیز ہے؟ اگر تم شکایت کرتے ہو مدرسے نہیں ہیں، اگر تم شکایت کرتے ہو علماء نہیں ہیں، اگر تم شکایت کرتے ہو استاد نہیں ہیں، تم سب کے ہاتھوں میں آج موبائل انٹرنیٹ کے ساتھ آیا ہوا ہے. اس میں ساری کی ساری کتابیں اسلامی موجود ہیں، قرآن کی ساری تفاسیر، حدیث کی ساری کتابیں. اور اگر تم کہو کہ عربی نہ سمجھ میں آئے، ٹرانسلیٹڈ چیزیں موجود ہیں. خود میرے عزیزو، ہمارے پاس جو لائبریری ہے، ایک چھوٹا سا ایپ ہوگا، 32,000 کتابیں ایک موبائل میں لے کے ہم چلتے ہیں. جب ضرورت ہو کتاب کھولی، پڑھ لیا. زمانہ اتنا عروج پر آ چکا، یاد رکھنا کل قیامت کے دن اس زمانے کا کوئی آدمی اللہ کے پاس بہانہ نہیں کر سکے گا، عذر نہیں پیش کر سکے گا. اے اللہ، میں ایسے ماحول میں تھا کہ کوئی استاد ہی نہیں ملا. اے رب، میں ایسے ماحول میں تھا کہ کوئی عالم ہی نہیں آیا. تم تو عذر نہیں کر سکو گے. کم سے کم یہ بات یاد رکھو، پکڑ ہوگی، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا میں نے تو اپنا رسول بھیجا تھا اس لیے کہ علم عام ہو. تم نے تو علم کے سارے دروازے بند کر لیے، سارے دروازے بند کر. عزیزان گرامی وقار، اس ریولوشن کی میں بات کر رہا ہوں جو علمی انقلاب تھا، روحانی انقلاب تھا. اب ایک بات اور، جب لائٹ آ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں دکھنے لگتی ہیں. لائٹ بند ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ دیوار پہ کیا ہے، زمین پہ کیا ہے، چھت پہ کیا ہے. لائٹ روشن کرو، ہر جگہ نظر آنے لگی. اسی طرح کہا گیا العلم نور، علم روشنی ہے. جس انسان کے اندر آ جائے تو پھر اسے سب خرابیاں سامنے نظر آتی ہیں. حرام کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، غلاظت کیا ہے. علم کی روشنی میں وہ بندہ دیکھ سکتا ہے، اور جاہل اندھیرے میں ہاتھ پیر چلاتا رہتا ہے. کتنی خرافات ہمارے معاشرے میں آئی ہے صرف جہالت کی وجہ سے. دیکھا دیکھی ہم نے بہت ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس کے پیچھے چل رہے ہیں. تقلید، جس کو اندھی تقلید کہتے ہیں. ہم کسی کے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جہالت.
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔